نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام الدین الخالص کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ معروف دینی اسکالر مفتی محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں. مولانا ہمارے ایک دوست سے ہم سے پوچھا ہے کہ کیا حج کے ارکان اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے؟ کیا اس میں قربانی بھی شامل تھی؟ اور اس کے علاوہ رمی جمرات جو کی جاتی ہے، جمرات کو رمی، وہ بھی اس وقت ان کو سکھائی گئی تھی؟ اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرما دیں. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر کیا مبارک تو بناتے وقت جو دعا انہوں نے کی قرآن مجید میں نقل ہوئی، اس میں یہ کہا وارنا مناسک، یہاں جو حج کے طریقے ہیں نا وہ بھی ہمیں دکھا دی. یہ نہیں کہا کہ سکھا دے، دکھا دی. اسی لیے جبریل علیہ السلام آئے، ہر مقام پر لے گئے، جو کچھ کرنا تھا خود کیا، ان سے بھی پریکٹیکلی کرایا، اور بعد میں کہا کہ دیکھ لیا تم نے جو یہاں طریقے؟ انہوں نے کہا ہاں سارا ہم نے دیکھ لیا. تو سارے طریقے جو ہے نا انہوں نے بتایا. اب رمی جمرات کے بارے میں مولانا فرائی کہتے ہیں کہ اس کا ذکر عرب جاہلیت کے اشعار میں نہیں ملتا، باقی چیزوں کے ذکر آتے ہیں. ان کا یہ قیاس اور اندازہ ہے کہ یہ جو رمی ہوئی تھی نا، ترمی ہے بحجارت من شدید، اصحاب فیل آئے تھے کعبہ کو گرانے کی، ابرا اور اس کا لشکر، ان کو جو تباہ کیا گیا اس کی یادگار تھی. یہ ان کا خیال ہے. باقی لوگ جو وہ کہتے نہیں شروع سے چلے آ. ایک دوست پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھ لیتا ہے کیا وہ بھی صحابی بن جاتا ہے؟ نہیں، صحابیت کا شرف ان لوگوں کو حاصل ہے جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے زندگی میں آپ کو دیکھا. وفات کے بعد نا خواب میں دیکھے، یا ویسے بھی اللہ تعالیٰ کبھی زیارت کرا دے، ناممکن نہیں کہ حضور کسی کو ویسے بھی نظر آئے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جاگتے بھی ہم نے دیکھا، تو ہم انکار کیوں کریں؟ شاید وہ سچے ہی، مگر وہ صحابی نہیں بنے. صحابی اس دنیا میں جب تک تھے حضور، اس وقت جنہوں نے دیکھا صحابی ہوئی ہے. مولانا صاحب ایک دوست کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت بہت بڑا شرف ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں، اللہ اس شرف کا قیامت کے دن لحاظ کرے گا. دوسرے دوست کا کہنا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، فقط شرف ہی جو ہے وہی ہمیں نجات ہی دلا سکتا ہے یہ نسبت کا، بلکہ یہ ہے کہ ہمیں 7 اعمال صالحہ بھی کرنے چاہیے، کیونکہ نسبت تو نوح اور لوط کی بیویوں کو بھی تھی. دوسرے دوست پہلے نے جواب دیا کہ وہ جو نسبت تھی انہوں نے اپنی نسبت کو توڑ دیا تھا، ہم تو اپنی جو نسبت ہے اس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، اس لیے اگر ہم نہ بھی اعمال کریں تب بھی ہمیں فائدہ پہنچے گا. ایسی صورت میں اعتدال پسندانہ رویہ کیا ہے؟ یہ جو دوست کہتا ہے نسبت ہماری، بالکل غلط کہتا ہے. نسبت کا حق یہی تھا کہ اگر آپ کے امتی ہم آپ کو نبی مانتے ہیں تو آپ کے حکموں کی تعمیل کرتے، برے کام چھوڑتے، نیک کام کرتے. صرف 2 ہی شکلیں نا جو دین نے فرض کی. کن صورتوں کی معافی کہ آدمی بے بس ہو گیا، کسی نے تلوار گردن پر رکھی، اس سے کوئی گناہ کروا لیا، یا وہ بھوکا مرتا اس نے مردار کھا لیا، کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ یہ گناہ کا کام. ان 2 صورتوں کے علاوہ جہالت یا اضطرار اور لاچاری. اور جو گناہ کرتا نا، جب صاف حضور نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا تھا نہیں مومن نہیں ہوتا. چور جب چوری کر رہا مومن ہوتا کیوں کرتا؟ اس وقت ایمان اس سے نکل کے اوپر چلا جاتا. بعد میں اگر وہ توبہ کرے بعد آ جائے تو آتا، ورنہ نکلا ہی رہتا، اور وہ ایسے ہی مرتا کہ ایمان اس سے باہر. صاف تو صحیح ہے. اس لیے جو گناہ پڑے ہوئے مرتے نا، یہ جو مطمئنہ کی نسبت قائم ہے بالکل شیطان کے دھوکے میں نسبت ٹوٹ چکی ہے. کوئی امتی نہیں رہے. گناہ ہو گیا تو معافی مانگ، اس سے باز آئے، پھر رشتہ جو ہے نا قائم کرے، کنیکشن ہو جائے. ورنہ اگر وہ وہی کام کرتے ہیں کوئی نہیں. مصر علی المعاصی، گناہ پر جمع رہنے والا کوئی مومن نہیں، نہ وہ چھوٹے گئے، دوزخ میں رہ گا. توبہ کرنے والا ٹھیک ہے، بعد آ گیا اس نے توبہ کر لی. سعود ہاشم صاحب ہم سے سعودی عرب سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب کیا غیر مسلمانوں کے ملک کے اندر اپنی تبلیغ جاری رکھ سکتے ہیں؟
اگر ہم ان غیر مسلموں کو تبلیغ کرنے سے روکیں گے تو لازمی بات ہے غیر مسلم ریاستیں بھی ہمیں اپنے ملک میں تبلیغ کرنے سے روکیں گی۔ ایسی صورت میں کیا اچھا نہیں ہے کہ دونوں کو اجازت دے دی جائے اور لوگوں کے سامنے رکھا جائے دین، کہ جون سا دین وہ چاہے پسند کریں؟ نہیں، یہ آپ کی باتیں جو ہے نا یہ نہیں ٹھیک ہے، آپ اپنی عقل سے سوچتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہم اجازت دے دیں کہ بدماشی کا پرچار کریں، یہ نہیں ٹھیک۔ نیکی کا پرچار دے، اس کی اجازت دیتی ہے۔ کفر سے بڑھ کر کون سا جرم ہے؟ لوگوں کو کافر بنانے کی اجازت دیتی ہے، تبلیغ کریں کہ لوگ ایمان اپنا ضائع کر رہے، بالکل غلط۔ اسلامی ملک میں کسی کو ایسے فساد کی اجازت نہیں، نہ غیر مسلم کو نہ مسلمانوں کو۔ ان میں سے بگڑے ہوئے اگر کوئی بات غلط پھیلا رہے ہیں ان کا بھی نوٹس لیا جائے۔ اسلامی حکومت کا کام ہے جنت کی طرف لوگوں کو بلائے، دوزخ کی طرف جانے کے راستے کیوں بتائے؟ باقی جو ہے نا وہ بھی نہیں کر رہے دیکھے، نہ کر رہے ہیں۔ حق یہ تو نہیں کر سکتا کہ میں حق ہوں اس لیے باطل کو بتا کروں۔ باطل کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہم میں ہمت ہوگی اپنے اخلاق کے ساتھ سے خود ہی وہاں تبلیغ کر لیں گے اور لوگ سن لیں گے۔ بڑے بڑے ظالم بادشاہوں کے علاقوں میں کی ہے مسلمانوں نے تبلیغ، جان کی بازی کھیل کر۔ اسلام نے اپنا اثر دکھایا۔ پہلے آپ نیک بنے، صرف تبلیغ کے لیے جانے کا کیا فائدہ؟ اپنے ملکوں میں اسلام قائم کریں، لوگ دیکھ کر ہی اسلام کے قائل ہو جائیں۔ تبلیغ کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا، صرف کتابیں لکھنا یا جا کر آواز کرتے پھرنا یہی تبلیغ تھوڑی ہے۔ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تمہارے اتنے ملک کسی جگہ اسلام ہے۔ علامہ سندھی مرحوم نے عبید اللہ نے اپنا واقعہ سنایا کہ جب روسی انقلاب آیا سوشلسٹوں کا تو میں گیا لینن سے اسٹالن سے، میں نے ان کے سامنے اسلام کا نظام معیشت بیان کیا کہ اتنے خون خرابے سے کچھ بھی نہیں غریب کا مسئلہ ہوا ہے، اسلام میں یہ حال ہے۔ سننے کے بعد انہوں نے کہا، یہ مولانا نے بیان کیا، واپس آ کر علماء کے مجمع میں روتے تھے کہ جب انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کی باتیں ہمارے دماغ میں سما رہے، ہم کوئی نا بلید نہیں، کند ذہن نہیں، باتیں اپیل کرتی ہیں، مگر آپ کے اب بھی اتنے ملک آزاد ہیں، کسی جگہ یہ اسلام چلتا؟ غریبوں کا مسئلہ بتائیں، ہم اپنے لوگ بھیجیں گے وہاں۔ اگر واقعی اس طرح ہوگا، امیر غریب اس طرح رہ رہے ہیں تو ہم اپنے ملکوں میں اسی کو نافذ کریں گے۔ تو مولانا کہتے ہیں سوائے آنسو بہانے کے رونے کے میرے پلے کوئی جواب نہیں۔ کون سا ملک بتاؤ؟ تبلیغ کے لیے پھرتے ہیں بسترے اٹھا کر، کسی ایک ملک میں اسلام قائم کر، ایک ضلع میں قائم کر، سارے افسر ملازم دین پر چلتے، پھر فکر نہ کریں کوئی غیر مسلم نہیں روک سکتا، جیسے خوشبو خود ہی پھیل جاتی۔ مگر یہ لین دین نہیں ہو سکتا کہ صحیح بات جو نا ہمیں کرنے دو تو آپ کو اجازت دے غلط کرو، بالکل غلط بات، صحیح بات، دین اور عقل دونوں خلاف۔ اچھی بات میڈیا کو پھیلانے کا حکم ہے، کہیں بدماشی کو پھیلانے کی اجازت دے دو، ورنہ ہم نیکی کی نہیں پھیلائیں گے، یہ بھائی سودا نہیں ہو۔ اچھی بات ہے، بالکل صحیح۔ یعنی یہ کوئی ہم لین دین نہیں کر سکتے، لین دین نہ یہ کوئی بارگیننگ ہے، نہ آپ اسلام میں اسلام کے خیر خواہ بنے کہ وہ ہمیں نہیں موقع دیں، نہ دیں، جائیں جہنم۔ صحیح۔ اللہ اکبر۔ مولانا ایک دوست نے بڑا ایک دردناک واقعہ اپنی پوری زندگی کے بارے میں لکھ کر ہمیں UK سے بھیجا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مولانا صاحب میں لیبیا کی ایک عورت کے ساتھ میں نے شادی کی، اس کی پرورش بھی وہاں پر ہوئی تھی لیبیا کے اندر۔ اس کے بعد وہ بالکل ایک عجیب قسم کی روشن خیال عورت بن گئی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ میں اپنے بچوں کو UK میں لے کر رہتا رہا، بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، بیٹا اور بیٹی دونوں بے راہ ہو گئے ہیں۔ بیٹی نے بھی ایک دفعہ حرام کا بچہ پیدا کر لیا ہے اور بیٹا بھی ایک حبشی خاتون کو ساتھ لیے پھرتا ہے، بیوی کلب بھی جاتی ہے اور نماز بھی نہیں پڑھتی ہے، بظاہر وہ مسلمان۔ میں اپنے اس وقت کو پچھتاتا ہوں کہ جب میں یہاں پر آیا ہوں، اب ہمہ وقت پڑھتا رہتا ہوں، کیا میرے اس جرم کی معافی اللہ کے ہاں ہے یا نہیں، اور ان کے ساتھ کیا کروں؟ بارہا سمجھانے کے بعد بھی وہ میرے گھر میں رہتے ہیں، چھوڑ سکتا نہیں، پاکستان واپس آ سکتا نہیں۔ ایسی صورت میں آپ مجھے حل فرمائیں کہ کیا ان کے ساتھ رہتا رہوں، اسی طرح کڑتے کڑتے مر جاؤں؟ پچھلے پروگراموں میں بھی ایک دوست نے لکھا تھا کہ آپ بری ہو گئے اس معاملے میں اور قدام کیا آپ کہتے ہیں غیر اسلامی ملکوں میں رہنا جائز نہیں، اور جو جاتے ہیں کاروبار کے، میں نے کہا دین تو یہی کہتا کہ غیر مسلم علاقوں سے لوگوں کو نکل کر اسلامی مطلب، اور یہ واقعہ بھی لکھا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم روتے ہیں اس دن کو جب آئے۔ اب یہ بھائی بھی رو رہا ہے، اس راروی سے کیا وہاں بچائیں گے؟ اسی لیے قرآن مجید میں جب اجازت ملی کہ یہود نصارہ کی پاک دامن اور بدماشوں سے نہیں، پاک دامن عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، وہاں بھی کہا کہ یہ خطرے سے خالی نہیں، اجازت ہے اگر کوئی ڈوبتا ہی جا رہا کر لے، ورنہ خطرہ ہے کہ یہ خود یا اس کے بچے کافر ہو جائیں۔
پھر کیا ہوگا؟ من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، کافر ہو گیا اگر اس کی محبت میں، یا بچے سارا کوئی برباد ہو گیا۔ اسی لیے حضرت عمر نے حضرت حذیفہ کو لکھا یہودیہ سے نکاح کرے چھوڑ دو، انہوں نے کہا حرام ہے، تو کہا یار مجھے کافر کرتا قرآن میں حلال ہے، مگر اس طرح تم ان کے پیچھے پڑ دو کیا بنے گا اولادوں کا، فوراً طلاق دلا دو۔ اور صحیح بات بھی یہ کہ یہ اس وقت اجازت تھی جب اسلامی حکومت تھی، یہ ہماری ریت تھے، یہ عورتیں ہمارے بچوں کو کافر نہیں کر سکتی، الٹا یہ اسلام میں آ جاتی۔ اس لیے اب جب ہم ماتحت ہیں نا ان کے، وہ حکم بھی ختم ہے، کوئی مسلمان ان سے نکاح نہیں کر سکتا، بلکہ مسلمان عورتیں بھی جو بگڑی ہوئی نا بدماش پہاڑ، ان سے بھی نکاح نہیں جائے، دیندار اور پاک دامن عورتوں سے۔ اسلام میں نکاح کوئی صرف پانی بہرانی کے یاشی ہے، نیک نسل آگے آگے ایک نیا سلسلہ دیندار نسل کا چلے، دیندار بچی اسلام والی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا 4 وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں، یا خاندان دیکھتے ہیں، یا حسن دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، فرمایا دفع کرو سب چیزیں، یہ ہو جائیں تو ٹھیک ہے، علیک بذات الدین، اللہ تمہارا بھلا کر، دیندار تلاش کر، دیندار اور جو ہے وہ ان سب سے بہتر ہے۔ وہی چھوڑ کے ہم جو بچیاں مائیں جاتی ہیں نا لڑکی دیکھنے، وہی دیکھیں جہیز کیا دیں گے، حسین ہے یعنی قد کیسا، دبلی پتلی دین، اسی لیے بعد میں روتے ہیں کہ یہ ہو گیا، ہونا ہی تھا۔ فضل فرمایا اللہ پاک۔ ایک خاتون نے اپنا مسئلہ، یہ دارالکفر میں نہ رہیں، جو گئے وہ بھی کوشش کریں گے چھوڑ کر نہ وہاں سے آ جائے اپنے مسلمان ملکوں میں، یہاں ہزار خرابی پھر بھی غنیمت ہے۔ ایک خاتون نے اپنی ایک سہیلی کا مسئلہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس نے ڈائریکٹ تو آپ سے سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا، میں ہی اس کا مسئلہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میری وہ سہیلی اپنے دیور کو پسند کرنے لگی ہے، جبکہ اس کا شوہر بھی موجود ہے۔ ایسی صورت میں وہ چاہتی ہے کہ اپنے شوہر سے طلاق لے کر دیور کے ساتھ نکاح کر لے، جبکہ دیور بھی اس بات پر رضامند ہے، لیکن شوہر اس بات سے بے خبر ہے۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ کیا آپ اس معاشرتی بے ربطگی اور اس طرح کی چیزوں کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اسلام اس قسم کی اجازت دیتا ہے کہ دیوروں کے ساتھ روابط بڑھائے جائیں اور بعد میں شوہروں سے طلاقیں لے کر ان کے ساتھ شادیاں کی جائیں؟ برائے مہربانی اس بارے میں تھوڑی رہنمائی فرمائیں۔ یہ صرف فقہی مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک معاشرتی اور سماجی مسئلہ ہے۔ آپ سماجی پہلوؤں پر بھی نظر رکھتے ہیں، اس لیے آپ کی ایک نظر کی ضرورت ہے۔ میری بچی ڈائریکٹلی پوچھتی کوئی نہیں، میری بیٹی بھی، مگر چلو آپ نے بیٹا اس کی طرف سے بیان کر لیا۔ قرآن نے ان کو اخدان کہا، یہ جو خفیہ دوستیاں لگا رہے تھے نا مرد عورتیں، خدن کی جمع خدان، یہ یارانے نہیں ہونے چاہیے، مگر اگر بدقسمتی سے ایسا ہو گیا نا تو پھر حل یہی ہے کہ پہلے خامن سے دھوکہ نہ کرے، اس کو صاف کہہ دے کہ میرا تیرا نباہ نہیں، اور وہ بھی عقل سے کام لے کہ بدکاری ہو جائے گی پھر ٹھیک ہے، طلاق دے دے اور وہ دیور سے شادی کر لے، حلال رستہ اختیار، حرام نہ کرے۔ یہ ہمارے یہاں جو ہے نا کہ طلاق ہی نہیں دیتے، وہ خواہ دیتے ہیں، انہوں نے مذاق بنا رکھے، کچھ جان ہی نہیں چھوڑتے، پھر وہ عدالتوں کے دھکے کھاتی ہیں، طرح طرح کے بہتان لگا کر جان چھڑاتی ہیں، کچھ فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے جس عورت نے طلاق لی ہے نا آپ کہہ کر، وہ جمیلہ ہے، جو عبداللہ بن ابی تھا نا رئیس المنافقین، مدینہ کا سردار ہی تھا، منافق تو لگے، اس کی بہن تھی وہ، اس نے رسول اللہ سے کہا کہ اللہ کے رسول میرا جو خاوند ہے نا، خاوند بہت اعلیٰ درجے کا تھا، ثابت بن قیس حضور کا خطیب تھا، جب کافر آتے تھے نا قبیلے، ان کے شاعر ہوتے تھے، خطیب ہوتے تھے، لیکچرار، اپنے اپنے قبیلے کے وہ مناقب اور شانیں بیان کرتے تھے، مقابلے میں پھر ثابت کھڑے ہوتے تھے، یہ لیکچرار تھے اسلام کے، جو اسلام کی خوبی حضور بڑی تعریف کرتے تھے۔ اس کی بیوی تھی، اس نے کہا ثابت کے دین اور اخلاق پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اتنا بدشکل نظر آیا، لوگ بھی آ رہے تھے، وہ بھی ان میں تو میں نے دیکھا، ان کے مقابلے میں اس کی شکل اتنی ناپسند آئی کہ جب وہ میرے قریب آیا تھا، اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا، اتنی نفرت کیا ظاہر کی۔ تو ساتھ ہی اس نے کہا مومن تھی نا، آگے سوال تھا کہ گناہ کرتے رہو مومن نسبت کیا نہیں، اس نے کہا انی اکرہ الکفر فی الایمان، میں ایمان رکھتے ہوئے کافر ہونے سے ڈرتی ہوں، کہ رہوں گی مومن کہلاتی، ہو جاؤں گی کافر، گناہ ہو گیا۔ کیسا مسئلہ اس نے بیان کہ مومن مومن نہیں رہتا جب وہ یہ جرم کرتا۔ حضور نے ثابت کو بلا کر کہا کہ جو باغ تم نے دیا تھا نا نہر میں، اپنا باغ اصولو، خد سبیلا، راستے سے ہٹ جاؤ، چھوڑو اس کا راستہ، طلاق دلوا دی، پہلا خلا ہے اسلام۔ اسی لیے مولوی صاحب لکھتے ہیں اور نسائیات والی کوئی عدالت اس کی نہیں مکلف کے پوچھے کیوں خلا لے رہی،
جو جج یہ پوچھتا بالکل جھوٹا، اور وکیل جو بحثیں کر رہے غلط ہے، جھوٹے عذر بنائے گی، بہانے، یہ وجہ وہ صفائیاں دیتا رہے گا، اتنا ہی کافی ہے۔ اس نے کہا مجھے نفرت ہوگی، میں اس کے گھر میں نہیں رہنا چاہتا، اللہ اللہ خیر کرے۔ اس پر تسلی کر سکتا جج، کچھ مہلت دے، صلح کی کوشش کرے، مگر اس بحث میں کہ تیرا بہانہ ٹھیک ہے یا نہیں، رد کر دے گا، وہ ایمان میں کفر کرے گی، گناہ کے پھر ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بچی اگر یہ چاہتی ہے نا تو خاوند سے صاف کہہ دے، بچنا تو چاہیے تھا، مگر ہو گیا اگر یہ معاملہ، طلاق لے لے، کیا کر، نہیں دیتا تو عدالت سے لے لے، تو اپنے دیور سے شادی کرے، کوئی گناہ نہیں اس میں، بدکاری نہ کرے، حلال کا رستہ اختیار کرے۔ مولانا صاحب اس میں ایک پہلو پر یہ بھی ایک روشنی تھوڑی سی ڈالی ہے کہ گھروں کے اندر جو ہمارے یہاں بے پردگی ہے، اور آج کل جس طرح کے لباس خواتین گھر میں ہی پہن کر پھرتی ہیں، جہاں ان کے دیور بھی ہیں، ان کے اپنے جیٹھ بھی ہیں، چچا تایوں کے بیٹے بھی آتے ہیں، تو کیا یہ اس طرح سے ایک کانٹے بوئیں گے کاشف بیٹا تو پھر کانٹے چبھیں گے جب ایسی چیزیں آ گئیں گھروں میں، یہ موبائل فون آ گیا اور یہ انٹرنیٹ آ گیا اور ٹیلی ویژن آ گیا، بے پردگی، جی ہاں، نتیجے یہی نکلے، پھر بعد میں رونے کا کیا کریں۔ جی ہاں، اس پر وہ حدیث پاک یاد آتی ہے نا، جیسے لوگوں نے نکال لیا کہ دیور جیٹ سے پردہ کرو، ان کی بھی جاتی ہے، گھر میں آنے والوں سے پردہ ہوگا کہ جینا حرام ہو جائے گا، مگر جو تنہائی میں بیٹھنا علیحدہ، یہ بھی جرم ہے کہ کوئی تیسرا آدمی نہیں، دیور ہے جیٹھ ہے اندر بیٹھی ہوئی بند کمرے میں، اس کا حضور نے جب کہا نا کہ کوئی عورت تنہائی کی بات تھی، پردہ نہیں تھا، اس طرح نہ بیٹھے کہ وہاں کوئی محرم پاس نہیں، ورنہ تیسرا شیطان ہوگا، صحیح رون گا الحمق بخاوند کا بھائی وغیرہ ہے، وہ تو موت ہے، وہ تو زیادہ خطرناک بات ہے، بیت کلفی۔ اس حدیث سے کیا یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو دیور ہیں وہ بھابھیوں کے کمرے میں جا کر بھائیوں کی عدم موجودگی میں یا کوئی اور فرد نہ ہو، نہ بیٹھیں ان کے پاس، یا گھر میں بھی ہیں تو الگ، سارے گھر کے افراد ہیں نا وہاں بیٹھ رہے، علیحدہ نہیں بیٹھنا۔ مولانا یہ بھی ایک عمومی طور پر رویہ دیکھا گیا ہے کہ گھر والے جب جاتے ہیں تو بھابھی کو بھی گھر چھوڑ جاتے ہیں، دیور کو بھی چھوڑ جاتے ہیں، یہ بھی ایک رویہ تنہائی والا ہی ایک رویہ آ جاتا ہے، ساری خرابی اسی سے پیدا۔ ایک دوست مبشر ارشاد پوچھتے ہیں، مولانا صاحب میں نے آپ کا خطبہ سنا، اس میں آپ نے ایک سکھ دیا سنگھ کے بارے میں بتایا اور اس کے اشعار پڑھے، یہ شخص کون ہے اور اس کی کتاب کہاں سے مل سکتی ہے؟ اشعار بہت اچھے اور دل کو لگے، اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں۔ دیا سنگھ ایسے ہی ہے میری نظر میں جیسے امیہ بن ابی سلمہ، کافر شاعر ہوا، مگر اشعار اس نے بہت اچھے، قیامت کا ذکر، موت کا بیان۔ ایک سفر میں حضور نے ایک صحابی کو یاد سے کہا سناؤ، اس نے سنا، آپ سنتے گئے اور کہتے گئے ہی کچھ اور کو 100 تک سنے، اور بعد میں کہا یہ شخص ہے نا زبان اس کی مومن ہے، دل کافر، ایمان نہیں لایا مگر باتیں سب مومن والی، ایسی ہی اس کی وہ کلمہ نہیں اس نے پڑھا، مگر بات یہ ماننے کی ہے کہ مسلمان بھی اچھے سے اچھا بزرگ، کہیں عشق آ گیا، کہیں کوئی ایسی بات آ گئی، پوری کتاب میں آپ کو ایسی کوئی بات نہیں ملے گی۔ مرنا، اللہ کے سامنے جانا، زندگی فانی، کتاب کا نام اس نے رکھا زندگی بلاس، 100 سال کیے ہیں پورے، 1 سال پھر دوسرا، جیسے جیسے انسان پر حالات آتے ہیں بیان کرتا رہتا، جوانی آئی، بڑھاپا آیا، ہو گئی عمر 93 برس دی، چھڑ دے ہرس نمانی، اب تو جانے دودھ نو نے آن بے دعویٰ دیتا سیس راجے جیرا، شادی ہوگی نا بچوں کی، اب بہو آ گئی، اس نے آ کر جو ملکہ تھی گھر کی ساس بے دخل کر دی، دودھ دہی کی مالک بن گئی، بیٹھی پکڑ مداڑی، وہ مداڑی جیسے دودھ روتے تھے مکھن کا، کہتی اس کی مالک بن گئی، کر دے آپ کرندے پوچھدہ کون سے آنی، جو حالات ہو جاتے ہیں نا پھر، اور آخر میں یہ ہوا کہ ہر کوئی کہندہ گھر نہیں رکھنی، صرف جو چیز پرانی، جل میں پھر یہی ہوتا کہ یہ جان چھوڑے بوڑھی باری، دیا سنگھ دنیا میں ویکھو ہر کوئی چاہتا ہے ہاڑی، پوری کتاب میرے بھائی بچہ ایسی ہے پڑھنے کی کتاب۔ اب ہماری عمر ہو گئی 19 سال کی، جوانی آ گئی، تو وہاں پھر بابا دیا سنگھ لکھتا کہ 19 سال وچ اتنا سوچیا ہے، بیوقوف کو اوت کہتے ہیں نا پنجن، 19 سال وچ اتنا سوچیا ہے، سدا نہیں آرام دی کھڑی رہنی، دارو بوٹیاں لاکھ علاج کر لے، جند وچ وجود نہیں بڑی رہنی، جتنے جی چاہے علاج کر، بیٹھے کوٹ دے کوٹ طبیب رہنے، بڑے بڑے ڈاکٹر سنانے بیٹھے ہوں گے، جند نہیں حکیم تو پڑی رہے، ان سے قابو رہنی، بادشاہ مر جاتے۔
پھر جب ہم دیکھتے ہیں باپ چلا گیا، بھائی چل، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، وہاں پہ انا للہ کی تشریح کرتا، ہندے اپنے اپنے کو رنج، اگر اپنے تھے تو رکھ لیتا، پھر جس کا مال تھا لے گیا، ہندے اپنے اپنے کو رنج، اکھیں اپنی دیکھیا ٹر دیا۔ جی اب جہاں اللہ لے گیا، جس کا جمعے میں بیان تھا، برد کہتا نہیں خبر کے رب سرکار سچی، کتنے بن کے جیا برنا، کس دنیا میں ان کو لے گیا۔ بالکل صوفی قسم کے شاعر ہیں یہ بھی۔ لگے 15 منٹ نہ دیا سنگا پانی وچ پتا شیا کو، بیٹھے بیٹھے 10-15 منٹ میں ختم ہو گیا۔ تو زندگی بلا سے لینی چاہیے، بہت پیاری کتاب ہے، ساری کتاب پڑھنے کے لیے۔ فضل فرمایا۔ ایک دوست مہتاب سولنگی پوچھتے ہیں، مولانا صاحب آج کل جو کچھ مصر میں ہو رہا ہے وہ آپ کے پیش نظر ہے، کیا مصر کے اہل اخوان کو نہیں چاہیے کہ وہ تبلیغی جماعت کا راستہ اختیار کریں اور خواہ مخواہ حکومت کے خلاف اس طرح پروٹیسٹ نہ کریں، بلکہ تبلیغ کے ذریعے سے اور لوگوں کو بھی اپنا حامی بنائیں؟ یہ اس طرح تو پھر مرتے ہی جائیں گے اور یہ ملک میں فساد اور خرابہ ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تبلیغی جماعت ہی واحد راستہ ہے جو اسلامی انقلاب لا سکتا ہے۔ تبلیغی جماعت والا ہی راستہ تھا، کتنی مدد انہوں نے تربیت کی، لوگوں کا اپنا ہم خیال، بھائی یہ کروڑوں انسان جو نکلا تھا ان کی حمایت میں جانے دے رہے ہیں، یہ خواہ مخواہ دے رہے ہیں، تبلیغ کیا انہوں نے تربیت کی تھی۔ باقی جو آپ کہتے ہیں نا یہ تبلیغ جماعت اس طرح کروڑوں سال بھی آپ لگے رہے ہیں، جب وقت آئے گا کہ آپ کو اسلامی انقلاب لائیں، اسی طرح حکومتیں آپ کو کچل دیں۔ اگر آپ صرف نماز روزہ کہیں کرتے رہو، افسر کرتے رہو، انہیں کچھ نہ کہیں، تو یہ فرعون نمرود بھی ہوں گے تو آپ کو کچھ نہیں کہیں، ایسا چلا تو کسی کو نہیں تکلیف ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ حکومت کو ٹھیک کریں، آپ بے شک کوششیں کر رہے ہیں، نرم جب اٹھیں گے کچل دیں گے۔ اور یہ ظالم جو آپ دیکھ رہے ہیں مصر میں کر رہے ہیں، یہ کوئی مسلمان ہے؟ اب آپ پڑھیں کالم کی، یہ جو چیف جسٹس ہے جو آپ صدر ہے یہ یہودی ہے، فلاں فرقے کا یہودی، جو وزیر اعظم ہے وہ عیسائی ہے، سارے بے ایمان جو ہے اسلحہ لے کر اسرائیل سے انہیں مار رہے ہیں مسلمانوں۔ اس لیے اخوان بیچارے کیا کریں اور کیا کریں لوگ، جب بھی اسلام کا نام جزائر میں آئے، جس جگہ بھی کوئی اسلامی حکومت آتی ہے جمہوری طریقے چل دیتے۔ یہ بندوقیں جو لوگوں نے اٹھائی یہ بھی ٹانگ آکری اٹھائی ہے کہ جمہوری طریقہ بھی دیکھ لیا، نہیں رہنے دیتے ہماری حکومت۔ یہ بیج انہیں کا اپنا بنایا ہوا، دہشت گرد انہوں نے خود بنایا، تانگ آ کر لوگ تانگ آمد بجانگ آمد ہو، بالکل ووٹ لے کر آتے ہیں لوگ، اکثریت سے آتے ہیں، نہیں رہنے دیتے، سازشیں کر کے ان کا تختہ اٹھ دیتے۔ کچھ مسلمان ملک بھی حامی بنے ہوئے ہیں کہ فوج ٹھیک کرے فلانے، وہ اپنی بادشاہ سے بچاتے ہیں۔ کتنے برے لوگ ہیں، کوئی شیخ حضر ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس پر کیا کہیں بیٹا، کفر از کعبہ برخیر کعبے سے کفر نکلا ہے تو اور اسلام کہاں رہ جائے؟ نیک لوگ مر رہے ہیں، مرد عورتیں بیچارے بالکل دین کے لیے جانے۔ ایک دوست خالد رشید صاحب پوچھتے ہیں، مولانا صاحب بخاری شریف، اللہم انصرہم ولا تنصرہم، ہماری دعا اللہ ان کی مدد کرے اور جو ان کے خلاف ہیں ان کی مدد نہ کرے، مدد نہ کرے، وامکر لہم ولا تمکر، اللہ ان کے لیے کوئی تدبیر کر، آمین، مخالفین کے لیے نہ کوئی ان کی تدبیر کامیاب۔ مولانا چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پر مارے جا رہے ہیں، ہاں نہتوں پہ گولیاں چلائی جاتی ہیں۔ مجھے ایک شعر بیٹا یاد آ گیا کہ جب شاہ اسماعیل شہید اور ان کے ساتھی مارے گئے تو جو لوگ ہندوستان میں بیٹھے تھے جنہوں نے اپنی انگلی کا خون ہی نکالا، فتوی دیتے تھے یہ کافر ہے، انہوں نے برا بلا کہا، تو پھر ان کے حامی جو تھے سید صاحب کے سید احمد ریاض شاہ، انہوں نے ایک شعر کہا بڑا اچھا عمدہ، انہوں نے کہا کہ جو لوگ جانے دے گئے ان سے اور کچھ نہیں ہوگا، سودا کے مارے عشق میں، عشق کی بازی میں، اس جوئے میں، سودا کے مارے عشق میں شیریں سے کوہ کن، بازی اگرچہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا، فرہاد اگر شیریں کے معاملے میں جیت نہیں سکا، آخر میں بیچارہ پیسہ مار کر مر گیا، ناکام دنیا میں ہوا، شیریں اگر نہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا، کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز، اے روح سیاہ تو سے تو یہ بھی نہ ہو سکے، اے منہ کاڑے لوگوں تم تو یہ بھی نہ کر سکے اسلام کے لیے کچھ دکھ اٹھاؤ، جو مر گیا غریب ان کو بدنام کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے دعا ہی ہم کر دیں، یہی ہماری طرف سے بڑی ان کی خدمت ہے، ورنہ ہم بیچارے جو مجرم ہی ہیں نا، کتنا ظلم ہو رہا، آرام سے بیٹھے ہوئے۔
ایک صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ یہ حدیث میں آتے ہیں الفاظ کہ ننگے پاؤں چلنے والے جو گونگے اور بہرے بھی ہوں گے اقتدار ان کے ہاتھ میں آ جائے گا، بخاری شریف کی اس حدیث کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں کہ بخاری کی اس حدیث کی دراصل تشریح کیا ہے؟ نہیں، گونگے بہرے والی بات نہیں، وہاں کی ننگے پاؤں ہوں گے، کپڑے بھی کچھ اعلیٰ قسم کے نہیں ہوں گے، وہ محلوں میں جب بیٹھ جائیں گے نا اس وقت کا کہ پھر اس امت کی بربادی ہوگی، یعنی بالکل جاہل ان پڑھ لوگ اقتدار پر آ گئے۔ وہ بعد میں جب حکومت بن گئی نا پوری دنیا پر مسلمانوں نے غلبہ، پھر محل بن گئے، ان میں رہنے لگے، عرب کے بدو جو تھے ننگے پاؤں والے بکریاں چرانے والے وہ محلوں کے مالک بن گئے، دولت نے پھر بگاڑ پیدا کر دیا، یاشیاں شروع ہو گئیں۔ علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کی، ساری تاریخ پر تبصرہ کر دیا کہ مسلمانوں نے حضور کے بعد فتوحات سے اپنی وسیع سلطنت تو بنا، ملک بہت بڑا بنا لیا، مگر نظام حکومت پھر جاہلیت والا، کفر والا اشارہ دستور، وہی بادشاہ محل تخت تاج، اسلام حکومت میں نعرہ تخت تاج مل گیا۔ ایک دوست نے قرآن شریف کی ایک آیت کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ تبری نے ایک روایت بیان کی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، تو خیر البریہ کی تشریح میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ انت یا علی و شیعتک، کہ تو اور تیرے شیعہ جو ہے وہ خیر البریہ ہے۔ ایک اس کی روایت لکھا، یہ امام تبری کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے۔ تو آیا یہ بالکل تفسیر صحیح ہے؟ نہیں، یہ تفسیر کوئی نہیں تھی، ایسی روایتیں اگر لوگوں نے لکھی ہیں ساتھ ہی وضاحت کر دی ہے کہ اس کے راوی نہیں ٹھیک، یہ باتیں غلط ہیں، کوئی نہیں یہ خیر البریہ کا کلی چہرے اور تیرے شیعہ جو ہے نا یہ خیر البریہ۔ اسی طرح اٹھتے ہیں سنی، یہ کہتے ہیں علی اور ابو بکر اور اس کے لوگ جو ہیں، انہوں نے سارا دین بیٹا ابو بکر عمر اور علی کے گرد گھما دیا کہ سارا اسی لیے افراد، یہ انصاف کی باتیں غلط ہے، گرفتار ہے ابو بکر اور علی چار بات، بس ان کو جو اچھا ماننا چاہتا مانے، نہیں چھوڑے، اللہ کے حوالے کرے، آپ نہیں فکر کریں، کچھ نیک عمل کریں، ایمان درست کریں۔ اسی کے ساتھ روایتیں نہیں ٹھیک ہی، اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا